السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ باب مدود کے بعد علامہ شاطبی نے حمزتین فی کلمہ کا بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جس میں دو حمزہ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کی اصطلاحات سیکھتے ہیں کہ جب دو حمزہ ایک کلمہ میں آتے ہیں تو ان کی کیا ڈیفینیشنز ہوتی ہیں آگے۔ اب یہاں پر علامہ شاطبی نے شعر نمبر 183 میں فرمایا ہے، اس کے دوسرا وتفصیل الاخری حمزتین بھی کلمہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا سما، اور اس کے بعد آخری جو حرف اس میں جملہ ہے لی تجملہ، تو اس میں لام جو ہے یہ ہشام کا رمز ہو گیا۔ تو سما کون ہے؟ سما نافع، ابن کثیر و ابو عمر ہیں، تو یہ ان کا رمز ہے، اور لام ہشام۔ تو یہ جو اصول آتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں اصول، یہ نافع، ابن کثیر، ابو عمر اور ہشام کے لیے ہیں۔ اب باقی جو رہ گئے وہ ہیں ابن ذکوان اور اس کے بعد کوفیین۔ تو یہ حمزتین فی کلمہ میں وہ ان کے لیے کوئی خلاف نہیں ہے، وہ بالکل حفظ کی طرح پڑھتے ہیں۔ اب جب یہ دو حمزہ ایک کلمہ میں آتے ہیں تو اس میں پہلا حمزہ ہمیشہ مفتوحہ ہوتا ہے اور یہ حمزہ استفہام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حمزہ مفتوحہ ہوتا ہے، جیسے انذرتہم، اور اس کے بعد تیسری صورت یہ ہے کہ اس میں دوسرا حمزہ مضمومہ ہوتا ہے، انزل، ٹھیک ہے نا، یہ دوسرا حمزہ اب مضمومہ ہے۔ اور اس کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس میں دوسرا حمزہ مکسورہ ہوتا ہے، جیسے اِذا، اِنَّا، اِنَّکَ۔ تو یہ تین صورتیں بنتی ہیں، اس میں پہلا حمزہ ہمیشہ مفتوحہ ہوتا ہے اور دوسرا حمزہ مفتوحہ، مضمومہ او مکسورہ ہوتا ہے۔ اب ان کی اصطلاحات سیکھنے کے لیے، اس کا پہلے بیان کرنے کے لیے پہلے اصطلاحات سیکھنی پڑے گی، کیونکہ یہ ہم استعمال کریں گے۔ تو اس میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ تسہیل مع ادخال، اور اب ہم آگے بتائیں گے آپ کو تسہیل مع ادخال کیا ہوتی ہے۔ دوسری صرف تسہیل ہوتی ہے بین حمزتین۔ تسہیل مع ادخال میں دونوں حمزہ کے بیچ میں ایک الف داخل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس الف کی دوسرے حمزہ کے ساتھ تسہیل ہوتی ہے۔ دوسری صورت تسہیل ہوتی ہے جس میں کہ پہلا حمزہ محقق اور پھر دوسرا حمزہ کے ساتھ اس کی تسہیل کی جاتی ہے۔ ابدال یہ ہوتا ہے جس میں کہ دونوں حمزہ کو بدل کر اس کو ایک الف بنا دیتے ہیں۔ تحقیق مع ادخال یہ ہوتی ہے کہ جس میں دو حمزہ کے بیچ میں ایک الف داخل کر کے پھر اس کا دوسرے حمزہ کے ساتھ تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور تحقیق یہ ہے کہ دونوں حمزہ محقق ہو، الگ الگ ہوں، جدا ہوں، جیسے انذرتہم، انت، یعنی کہ دونوں حمزہ محقق ادا ہوئے۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم تسہیل کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ تو تسہیل ایسے ہی ادا ہوتی ہے کہ جیسے آپ روایت حفص میں سورہ فصلت کی میں جو کلمہ آتا ہے اعجمی، تو اس کو جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں تسہیل میں، تو اس میں پہلا حمزہ محقق ہوتا ہے اور اس کے دوسرے حمزہ کو اسی کے
مخرج پہ رہ کر، حمزہ کے مخرج پر رہ کر پہلے حمزہ کو محقق ادا کر کے اس کو دوسرے حمزہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اعجمی، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں اعجمی، 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 تو یعنی کہ دوسرے حمزہ کے ساتھ اس کو تسہیل کر دی۔ تو اب جو پہلی صورت بنتی ہے جس میں کہ دونوں حمزہ مفتوحہ ہوں، تو اس میں تسہیل کیسے ہوگی؟ انذرتہم، 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 انت، انت، اہلد، اہلد، اشفقتم، اشفقتم۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلا حمزہ محقق ادا ہوا اور اس کے ساتھ دوسرے حمزہ کے ساتھ اس کو اسی کے مخرج پر رہ کر اس کے ساتھ بہت آرام سے ملا دیا۔ اب دوسری صورت جس میں دوسرا حمزہ مضمومہ ہوتا ہے، تو اس میں جو تسہیل ہوگی اسی طرح ہوگی، وہ ایسے ادا ہوگی، انزل، 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 القی، 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 انبئکم، انبئکم، اذا، 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 اینہ، 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 اینک، اینک، اینک۔ تو اس طرح سے تسہیل ادا ہوتی ہے۔ ابھی ہم اصطلاحات سیکھ رہے ہیں اور پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ کون سے راوی کون سی صورت میں پڑھتے ہیں۔ اب اصطلاحات میں دوسری جو ہم استعمال کریں گے اصطلاح، وہ ہے تسہیل مع ادخال الف۔ تو اس میں پہلے حمزہ اور دوسرے حمزہ کے درمیان میں ایک الف داخل کریں اور اس کے بعد اس الف کو دوسرے حمزہ کے ساتھ تسہیل کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تینوں صورت میں جس میں حمزہ مفتوحہ ہو دونوں، یا حمزہ مضمومہ ہو دوسرا حمزہ، یا دوسرا حمزہ مکسورہ ہو، تو ان تینوں صورت میں الف داخل کر کے اس کے بعد دوسرے حمزہ کے ساتھ اس کی تسہیل کریں گے اسی کے مخرج پر، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ اب اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو ہم پڑھتے ہیں اس کو انذرتہم، تو جب ہم اس کو تسہیل مع ادخال الف پڑھیں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے انذرتہم، انذرتہم، انت، 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 اہلد، اہلد، اہلد۔ تو آپ نے دیکھا کہ الف داخل ہوا، الف سے ہم نے پڑھا اور اس کے بعد دوسرے حمزہ کے ساتھ اس کی تسہیل کر دی۔ دوسری صورت میں انزل، 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 القی، 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 انبئکم، 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 اذا، 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 اینہ، 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 اینک، اینک، اینک۔ تو اس طرح سے تسہیل مع ادخال ادا ہوتی ہے۔ اب جو ہم اگلی ڈیفینیشن سیکھیں گے وہ ہے تحقیق مع ادخال الف، یعنی کہ اس میں دونوں حمزہ کے بیچ میں ایک الف داخل کر کے دونوں ہم اس کو پھر دوسرے حمزہ کے ساتھ محقق پڑھیں۔ پہلے ہم نے تسہیل سیکھی تھی،
الف داخل کرنے کے بعد دوسرے حمزہ کے ساتھ اس کی تسہیل کی تھی۔ اب تسہیل تحقیق مع ادخال میں دوسرا حمزہ کو الف کے ساتھ تسہیل نہیں کریں گے بلکہ دوسرے حمزہ کو محقق پڑھیں گے۔ تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ انذرتہم 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 انت 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 الد 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 انزل انزل القی القی ان انبئکم 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 اذا اذا انا 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 انک انک انک۔ تو اس طرح سے تحقیق مع ادخال الف ادا ہوتی ہے۔ اب جو چوتھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ابدال کریں، یعنی کہ دونوں حمزہ کا الف سے ابدال کر دیں۔ تو اگر اس کے بعد حرف ساکن ہو تو پھر اس میں مد ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ انذرتہم انذرتہم، کیونکہ نون ساکن ہے تو ہم نے مد کے ساتھ یہ ابدال کیا، یعنی کہ دونوں حمزہ کو بدل کر اس کو ایک الف بنا دیں۔ انذرتہم اشفقتم اشفقتم اشفقتم، اس طرح سے ابدال ہوتا ہے۔ لیکن اگر ابدال میں الف کے بعد دوسرا حرف متحرک ہو، جیسے الد، تو یہاں پہ لام متحرک ہے تو اس میں صرف آلیدو آلیدو، تو یہاں پر مد نہیں ہوگا بلکہ صرف مد الف ہوگا جس کی مقدار 2 حرکات ہوتی ہیں، تو وہ اس ابدال جب ہوگا اس میں تو آلیدو آلیدو، یہ جو ہے ابدال ہو گیا۔ اور اگلی جو آخری جو آپ کو اصطلاح بتائی ہے وہ تحقیق ہے۔ تو تحقیق میں جس طرح حفظ پڑھتے ہیں اسی طرح ہوگا، جیسے انذرتہم اشفقتم الیدو انک، تو یعنی کہ یہاں پہ دونوں حمزہ محقق ادا ہوں گے۔ یہ اصطلاحات اور ڈیفینیشنز اور ٹرمینالوجی سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اب آگے ہم اس کو دیکھیں گے اگلے اسباق میں کہ کون سے راوی کون سی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے اسباق میں ہم دیکھیں گے کہ سماع جو کہ نافع اور ابن کثیر، ابو عمر بصری اور ہشام، ان کے لیے کس صورت میں یہ ادا کرتے ہیں، ان کے اصول۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔